اللہ پر یقین کرنے والوں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ بیوی کون ہے؟ سمندر نے کہا بیوی وہ ہے جو شوہر کا ہر دکھ خود میں سما لیتی ہے۔ جنت نے کہا بیوی کے بنا شوہر کی جنت میں بھی کوئی اوقات نہیں۔ آسمان نے کہا بیوی وہ ہے جو شوہر کے ہر درد پہ روتی ہے۔ جنتی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے شوہر کو عزت کا درجہ دیں اور ان کو خوش، راضی اور ان کی فرما بردار کرتی ہیں۔ ایسے مرد خوش نصیب مانے جاتے ہیں جن کے سینے سے لگ کر عورت روتی ہے اور سکون پا لیتی ہے، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے وہاں مسکراہٹ اور سکون لے آئے۔ بیوی گھر کی بنیاد ہوتی ہے اور خاوند گھر کا ستون۔ اگر دونوں ہی مضبوط ہوں تو گھر کا آنگن خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہشیں شوہر کی گنجائش کے مطابق ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سحری کے وقت جب بندہ اٹھتا ہے اور ساتھ اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اٹھ اللہ کی بندی نماز پڑھ، لیکن گہری نیند کے نشے میں جب بیوی نہیں اٹھتی اور خاوند جب وضو کر کے آ رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا پانی اپنی چلو بھر میں لے آتا ہے اور بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے تو بیوی اٹھ بیٹھتی ہے، تو شوہر مصلی بچھانے چلا جاتا ہے اور بیوی وضو کر کے شوہر کے پیچھے مصلی بچھا لیتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ دونوں اکٹھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اوپر رب دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے، دہان میں ڈالا جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ تو مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے، پیارے دنوں کا انتظار بس تھوڑا ہی باقی ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ تمہارا ساتھی۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس پر ایک مرد پابندی لگاتا ہو، کیونکہ اکثر وہ باغ اجڑ جاتے ہیں جن کا کوئی مالی نہیں ہوتا، اور میرے خیال میں وہ عورتیں یقیناً لاوارث ہوتی ہیں جو اس قسم کی روک ٹوک سے محروم ہیں۔ عورت کے ساتھ ایک معاشرتی زیادتی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے رشتہ نہیں مانگ سکتی، حالانکہ بیٹی سے اس کی پسند پوچھنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ذرا سوچو، وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کی آواز سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کی صدا اسے نہیں سنائی دیتی ہوگی؟ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارے راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو تم بات نہیں کرتے وہ تمہارے بارے میں کہے۔ زندگی کی مشکلات پر کیوں غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں خدا اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے، کیونکہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے، اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کے سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ کامیاب ترین محبت وہ ہے کہ جس میں مرد اپنی عورت کو سب کے سامنے اپنانے کی طاقت رکھتا ہو اور عورت صرف ایک ہی مرد پر ڈٹے رہنے کی طاقت رکھتی ہو۔ عورت کا دکھ، کیا تم اس عورت کا دکھ سمجھتے ہو جس کے ہاتھوں پہ محبت کے نام کی مہندی لگی ہو اور وہ مہندی کا رنگ نکلنے سے پہلے ہی اسے محبت میں طلاق دے دی گئی ہو؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے جو تمہارے دل میں خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ کون کہتا ہے کہ شوق اور ضد صرف ماں باپ ہی پورے کرتے ہیں؟ اگر شوہر اچھا مل جائے تو شوق بھی پورے ہوتے ہیں اور ضد بھی۔
مرد اگر ذہن کا پکا ہو اور عورت کی زبان چھوٹی ہو تو دونوں کا گھر آسانی سے بس جاتا ہے۔ عورت کو سچی اور حقیقی عزت صرف پاک کتاب قرآن کریم نے بخشی ہے۔ بھلے دیر سے ملے تم کو پر اللہ بہترین سے نوازے گا، یقین رکھو۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے نبھانے اور ان سے جڑے رہنے کی ترغیب کوئی باشعور اور حساس انسان ہی دے سکتا ہے۔ دنیا کہتی ہے مرد بہت بڑا بے وفا ہے، اور اللہ نے ساری کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بنا دی، جو کہ ایک مرد ہیں۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی، اس کو مرد کی ہی ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اور جس مرد کی پسلی سے وہ بنی ہے وہی اس کا محرم بنتا ہے اور اسی کے نکاح میں جاتی ہے، کیونکہ وہ اس مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری بات سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔